نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے امانت ادا کرو۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، رواہ الترمذی و ابو داود والدارمی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کرو۔ اد الامانۃ الی من ائتمنک، اور جو شخص تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ تم خیانت نہ کرو۔ امانت ادا کرنا بلا شبہ ایک اہم ترین اسلامی حکم ہے۔ سورۃ المومنون میں بھی اس کی تاکید آئی ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، یعنی ان کی پابندی کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس کسی دوسرے کی کوئی امانت ہو تو اس کو اس وقت تک بے چین رہنا چاہیے جب تک وہ اس کو ادا نہ کر لے۔ امانت کا تعلق کسی مخصوص چیز سے نہیں، یعنی صرف یہ مٹیریل چیزوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق تمام چیزوں سے ہے۔ ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر البحر المحیط سورۃ المؤمنون میں لکھا ہے کہ امانت کے حکم میں قول اور فعل اور عقیدہ سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں داخل ہیں۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ امانت کے حکم میں قول اور فعل اور عقیدہ سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں داخل ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک ایسی بات ہے جو کسی کے حق میں مفید ہو سکتی ہے تو وہ گویا دوسرے شخص کی امانت ہے جو آپ کے پاس محفوظ ہے۔ اس بات کو اس شخص تک پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ مثلا کوئی شخص خطرے سے دوچار ہو تو اسے خطرے سے بچانے کے لیے اسے آگاہ کرنا، یا کوئی شخص بیمار ہو تو اسے اچھا مشورہ دینا کہ وہ علاج کہاں سے کروائے، یا اسی طرح کوئی بھی چیز جو دوسروں کو فائدہ دے اس کے بارے میں اگر آپ اس کو یعنی دوسرے شخص کو وہ بات بتا سکے تو بتا دینی چاہیے۔ اگر آپ کا ایک قول کسی کو بے عزت ہونے سے بچا سکتا ہے تو وہ قول دوسرے آدمی کی امانت ہے، یعنی آپ کسی کو اس کی مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت اس کے کام آئیں اور اس کی مدد کریں، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس قول کا اعلان کریں تاکہ آپ کے بھائی کی عزت اور مال محفوظ ہو سکے۔ مثلا آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ ایسا ہے نہیں، تو اب آپ خاموشی سے سنتے نہ جائیں اور اس میں مزہ نہ لیں کہ اچھا ہے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، خواہ یہ کسی کے منہ پر ہو رہی ہو یا پیٹھ پیچھے، دونوں صورتوں میں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں، اور یہ دفاع کرنا اب آپ کے پاس ایک امانت ہے اس کے حق کی جو آپ کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح کسی کا مال محفوظ کرنے کے لیے کسی کی عزت، جان، کوئی بھی چیز۔ اور حدیث کے دوسرے حصے میں جو بات آتی ہے وَلَا تَخُن مَنْ خَانَكَ کی نصیحت بے حد اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آدمی کے اندر یہ مزاج نہ ہو کہ وہ دوسرے آدمی کی روش سے قطع نظر کر کے اس کی امانت ادا کرے گا، اس وقت تک وہ امانت کی ادائیگی کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا، یا کسی نے آپ کو دھوکہ دیا، یا کسی نے آپ سے خیانت کی، تو ایسی صورت میں آپ وہ نہیں کریں گے جو دوسرے نے آپ کے ساتھ کیا، کیونکہ عموماً ہمارا رویہ دوسروں کے عمل کے تابع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں پھر اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس کے ساتھ برا کروں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی حال خیانت کا ہے کہ اگر کسی نے آپ سے خیانت کی، آپ کو دھوکہ دیا، آپ کا راز نہیں رکھا، یا آپ کی بات آگے پھیلا دی یا بتا دی جس سے آپ نے منع کیا تھا، یا آپ کے مال میں کوئی خیانت کی، یا کسی بھی قسم کے حق میں، تو اس سے اس بات کا جواز نہیں ملتا کہ آپ بھی جواباً خیانت کریں۔
آپ بھی جواباً دوسرے کو دھوکہ دیں یا آپ بھی کسی کے ساتھ زیادتی کریں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. موجودہ دنیا میں اکثر حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے سے شکایت ہو جاتی ہے. یہ شکایت صحیح بھی ہوتی ہے اور غلط بھی. اگر آدمی شکایتوں سے اثر لے تو وہ کبھی بہتر اخلاق پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر انسان اس کو لمبا کر لے اور پھر دل میں ایک رنج پال لے اور غضبناک ہوتا رہے اور ناراضگی ٹھان لے اور پھر وہ گرا پکی کر لے اور کبھی بھی پھر اسے کھولنے پر تیار نہ ہو اور پھر آئندہ کے لیے تعلق کو بالکل ختم کر دے، تو پھر اس طرح کبھی بھی انسان اچھے اخلاق کا ثبوت نہیں دے سکتا. اس دنیا میں خیانت کے باوجود امانت کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور یہی دراصل اعلی اخلاق ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اعلی اخلاق کیا ہے، بدتر اخلاق کے مقابلے میں برتر اخلاق کیا ہے کہ کوئی برا کرے تو جواب میں اس کے ساتھ اچھا کیا جائے. جو شخص باوجود کے اس اصول کو نہ مانے، باوجود کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ کسی کی برائی کے باوجود، خیانت کے باوجود، دھوکے کے باوجود، کسی کے ہرٹ کرنے کے باوجود انسان جواباً اچھا کرے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کسی طرح انسان کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ تو پہنچتی رہے گی. لیکن پھر اچھا اخلاق کیا ہوگا کہ اس کے باوجود کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ کو اچھا کرنا ہے. تو جو شخص باوجود کے اس اصول کو نہ مانے، وہ اس دنیا میں کبھی صحیح اسلامی روش پر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کا یہ عمل جو ہے پھر وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ اسکرین پر لکھ سکتے ہیں. جی، ان کا سوال ہے کہ فعل اور عقیدہ میں امانت کیسے ہوگی؟ فعل کی امانت یہ ہے نا کہ جیسے عملی طور پر کوئی برتاؤ انسان کسی کے ساتھ کرے. مثلاً آپ کسی کو دیتے ہیں کوئی پیسے کہ یہ رکھ لو، یا آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا زیور رکھ لو، جب میں واپس آؤں تو مجھے واپس دے دینا. تو پھر کیا ہے کہ جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو پوری چیز نہیں ملتی. یہ دوسرے شخص نے کیا کیا، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا. تو ایسی صورت میں پھر حکم کیا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ کوئی دھوکے کا منصوبہ بنا لیں؟ نہیں. اور عقیدے میں کیا ہے، آتا ہے نا قرآن پاک میں کہ اللہ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی جو احکامات ہمیں جس طرح کرنے کو ملے اسی طرح کیے جائیں. ان کا سوال تھا کہ کسی کے ساتھ اپنی پرسنل لائف شیئر کرنا بھی کیا خیانت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے ہسبینڈ وائف کے درمیان کے تعلقات ہیں، ان کو بغیر ضرورت کے شیئر کرنا جو ہے وہ درست نہیں، الا یہ کہ آپ کسی بہت پریشان کن مسئلے کا شکار ہیں کہ جس میں آپ کو کسی سے کوئی ایڈوائس لینی ہے یا کسی مشکل کا حل لینا ہے، لیکن ہر مجلس میں بیٹھ کر اپنے لباس کو تار تار کرنا درست نہیں، ہر ایک سے شیئر کرنا درست نہیں، کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اسی طرح یہ لکھتی ہے کہ استاذہ کین یو آلسو ٹیل اس اباؤٹ کلاس امانت. بالکل، یہ بھی ایک امانت ہے کہ آپ اپنی اٹینڈنس لگا کر لاگ ان ہو کر پھر آپ وہاں بیٹھے بھی ہوں. یہ نہیں کہ آپ لاگ ان کیے ہوں اور خود کہیں اور چلے جائیں. کوئی شدید انسانی ضرورت تو ہو سکتی ہے، جیسے نارمل روٹین کلاس میں بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ضرورت کے تحت اٹھنا پڑتا ہے واش روم جانے کے لیے یا کوئی اور ایمرجنسی ہو سکتی، لیکن اسے معمول بنا لینا کہ بس یہ اسپیکر آن ہے اور کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا اور اپنی کاپی کتاب لے کر نہ بیٹھنا اور نوٹس نہ لینا. یا اسی طرح یہ ہے کہ سبق کے لیے جب ٹیچر کہتی ہیں کہ آپ کو 7 دفعہ پڑھنا ہوگا تو آپ اگر نہ پڑھ سکے تو آپ کو بتانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اپنی مرضی سے جو دل آئے تبدیلی کر لینا، یہ درست نہیں. آپ کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ چیٹ کر رہا ہے تو اس سے الگ ہو سکتے ہیں. جی ہاں، اسے آپ آمنے سامنے بتا سکتے ہیں کہ چونکہ آپ یہ خیانت کر رہے ہیں اس لیے میں اپنی چیز واپس لے رہا ہوں. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.